حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا اسم گرامی ابو علی فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کی پیدائش سمرقند میں ہوئی۔ ابتدائی دور میں صحرا بصحرا لوٹ مار کیا کرتے تھے، یعنی کہ ڈاکے ڈالا کرتے تھے۔ مکہ میں 187 ہجری میں آپ نے وفات پائی۔ زندگی کے اوائل دور میں ہی آپ نے توبہ کر لی۔ آپ کے توبہ کے مختلف واقعات آتے ہیں، لیکن آپ کی توبہ کا جو مشہور اور معتبر واقعہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی جو توبہ کا سبب جو چیز بنی وہ یہ تھا کہ ایک لڑکی سے آپ کو عشق تھا۔ ایک مرتبہ دیوار پر چڑھ کر اس کے پاس جا رہے تھے کہ کانوں میں اللہ کے قرآن کی آواز آئی، اور اس آیت کا ترجمہ یہ تھا کہ کیا مؤمنین کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد میں عاجزی کے ساتھ جھک جائیں۔ یہ سورۃ حدید کی آیت جب آپ کے کانوں میں اس کی آواز آئی، اس پر انہوں نے کہا اے میرے رب، ہاں وقت آ گیا ہے۔ وہیں سے پاس چلے آئے، رات ایک ویرانے میں گزاری۔ وہاں کچھ مسافر تھے، انہوں نے کہا یہاں سے چلے چلو۔ کچھ نے کہا صبح تک یہیں رہو، اس لیے کہ راستے میں فضیل بن عیاض ہوگا، وہ لوٹ لے گا۔ اس پر آپ نے توبہ کر لی اور انہیں امان دی، اطاعت اور زہد و عبادت کا راستہ اختیار کیا، اور ریاضت و مجاہدہ میں بڑے کمال پر پہنچے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے کانوں سے حضرت فضیل کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ طالب دنیا ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اور جب میں نے اپنے لیے کچھ نصیحت کرنے کے لیے عرض کیا تو فرمایا خادم بنو، مخدوم نہ بنو، کیونکہ خادم بننا ہی وجہ سعادت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے کما حق ہو اللہ کی معرفت پالی، اس نے اپنی طاقت بر بر اس کی عبادت کر لی، اس لیے کہ اس کی معرفت اس کے احسان و انعام کی پہچان کی وجہ سے ہوتی ہے، اور جب اس کے رحم و کرم کی پہچان ہو جائے تو اس نے اس کو دوست بنا لیا، اور جب دوست بنا لیا تو طاقت بر اس کی اطاعت و عبادت بجا لایا، کیونکہ دوست کا کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اسی بنا پر جتنی دوستی زیادہ ہوگی اتنی ہی طاعت و عبادت پر حرص زیادہ ہوگی، اور دوستی کی زیادہ معرفت کی حقیقت ہے۔ کسی قاری نے بہت خوش الحانی سے آپ کے سامنے تلاوت کی تو آپ نے فرمایا کہ میرے بچے کے نزدیک جا کر تلاوت کرو، لیکن سورۃ القارعہ ہرگز نہ پڑھنا، کیونکہ خشیت الہی کی وجہ سے وہ ذکر قیامت سننے کی تاب نہیں رکھتا۔ مگر قاری نے وہاں پہنچ کر یہی سورت پڑھ دی۔ آپ کے صاحبزادے نے ایک چیخ ماری اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ عالم تھا۔ مشہور ہے کہ آپ کو 30 برس کسی نے کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن جب آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو مسکرانے لگے، اور جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے عالم آخرت کی طرف لوٹنے سے خوش ہوا ہے، لہٰذا میں بھی اس کی رضا میں خوش ہوں۔ فضیل بن ربی بیان کرتے ہیں کہ میں ہارون الرشید کے ساتھ مکہ مکرمہ میں حاضر ہوا۔ جب ہم حج سے فارغ ہوئے تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہاں کوئی مردان خدا میں سے ہے تاکہ میں اس کی زیارت کروں۔ اس زمانے کے لوگ مکہ معظمہ میں بھی اہل اللہ کی تلاش میں رہتے تھے۔ میں نے کہا ہاں، چنانچہ میں اسے حضرت فضیل کے پاس لے کر گیا۔ وہ غرفہ یعنی گوشے میں بیٹھے تھے۔ نیچے آ کر دروازہ کھولا، چراغ بجھا دیا اور گوشے میں کھڑے ہو گئے۔ ہارون الرشید اندر آ گیا۔ جب حضرت فضیل کا ہاتھ ہارون الرشید کے ہاتھ سے مس ہوا تو فرمایا افسوس، ایسا نرم و نازک ہاتھ میں نے نہیں دیکھا۔ ایسا ہاتھ اگر عذاب الہی میں مبتلا ہو تو تعجب ہے۔ یہ سن کر ہارون الرشید پر گریہ داری ہو گیا اور اتنا رویا کہ بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش میں آیا
تو کہنے لگا اے فضیل مجھے کوئی نصیحت فرمائے. یہ ہیں وہ اقوال زریں. فرمایا کہ مجھے نصیحت کریں. تو جس پر حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا اے امیر المومنین تیرا باپ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا. انہوں نے حضور علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے اپنی قوم پر امیر بنا دیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے چچا میں نے تم کو تمہاری جان پر امیر بنا دیا کیونکہ تمہارا ایک سانس طاعت الہی میں اگر گزرے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگ 1000 سال تک تمہاری فرما برداری کریں، اس لیے کہ قیامت کے دن امیری میں بجز ندامت اور شرمندگی کے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا. پھر اس کے بعد حضرت فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے امیر المومنین کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا یہ خوبصورت چہرہ آتش دوزخ میں گرفتار ہو. خدا کا خوف رکھو اور اس کا حق بہتر طریق پر ادا کرو. اس کے بعد ہارون الرشید نے عرض کیا آپ پر کچھ بار قرض ہے؟ فرمایا ہاں خدا کا قرض میری گردن پر ہے اور وہ اس کی اطاعت ہے، اگر وہ اس پر میری گرفت فرمائے تو میری بد نصیبی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ آدمی جب تک لوگوں سے موانست رکھتا ہے ریا سے نہیں بچ سکتا. ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو اپنے اعمال میں ریا کرتے ہیں، مگر اب ایسے لوگ بھی ہیں جو ان اعمال میں ریا کرتے ہیں جو وہ کرتے ہی نہیں. آپ نے فرمایا جب میں دنیا کو کسی کے ساتھ کھیلتے دیکھتا ہوں تو مجھے رونا آتا ہے. اگر قرآن اور حدیث والے دنیا کی بے رغبتی پر صابر ہوں تو لوگ انہیں ذلیل نہ جانیں. مگر افسوس اس بات پر ہے کہ کوئی کہے کہ فلاں عالم یا عابد فلاں تاجر کے خرچ سے حج پر گیا. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی عالم یا عابد کو دیکھو کہ وہ امیروں یا دنیا داروں کے ہاں اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ ریاکار ہے. اور ریاکار کی ایک علامت یہ ہے کہ اس علم تو پہاڑ کی طرح ہوگا اور عمل ذرہ کے برابر. یہ تھے حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ.